آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ 154 میں پورا نچوڑ اس جنگ کا بتا دیا. پہلی بات کیا بتا دی اللہ نے کہ بھئی میں نے دیکھنا تھا کہ جو لوگ تم میں جاہل ہیں نا ان کے اندر کتنے اوہام بھرے ہوئے ہیں، وہ ذرا ظاہر ہوں، اور وہ ظاہر ہو گئے. وہ اونچی اونچی کہنے لگ گئے، ہائے کاش ہم اس جنگ میں نہ آتے، ہائے ہم تو مارے گئے، یہ مسلمان ہمیں لے آئے، ہم تو کہتے تھے کہ نہ ہو. اس کا جواب ساتھ ہی اللہ نے دے دیا، او بھائی تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو موت آ جاتی. موت نے جب آنا ہے نا تو وہ تمہیں اس ٹھکانے پہ لے جائے گی کہ آ جاؤ بھائی ادھر، وہاں موت ہے. اللہ اکبر. وہ ادریس علیہ السلام تھے نا، تو ان کی موت کا وقت آ گیا. تو اللہ نے کہا کہ چوتھے آسمان پر تم نے ان کی جان نکال لی، اسرائیل سے کہا. تو چوتھے آسمان پر اب کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں موت کا وقت ہونے والا ہے اور ادریس علیہ السلام کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے. ادھر جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ادریس علیہ السلام میں آپ نے سیر کرنی ہے آسمانوں کی، آئے میں آپ کو سیر کراتا ہوں. وہ پر پہ بیٹھ گئے اور وہ سیر کرنے چل گئے. ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی سیر کرنے گئے ہوں، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہ پتا ہو، لیکن اللہ نے پہنچانا تھا کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے. اب وہ جب چوتھے آسمان پر گئے نا تو انہوں نے اسرائیل کو دیکھا، انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ادریس علیہ السلام کی جان نکالنی ہے تو یہاں ٹائم ہو گیا تو وہ تو نظر نہیں آئے. کہتے یہ میرے پر پہ بیٹھے ہیں. موت اس جگہ لے جاتی ہے جہاں پہ وقت لکھا ہوا ہے. تو اللہ نے ان کی وہموں کا جواب دے دیا کہ تم جو ہائے وائے کر رہے ہو ادھر، اب میرے مسلمانوں کو کوس رہے ہو کہ تم ہمیں نہ لے کے آتے تو ہم نہ مرتے، تو موت تو تمہارے گھر میں بھی آ جانی تھی. پھر اللہ نے کہا ہم نے نا کمزور ایمان والوں کو بھی اس میں سے چننا تھا، ذرا دیکھنا تھا کہ جن کے ایمان کمزور ہے نا وہ پکے ہو جائیں. کچھ مسلمان ان کے پیچھے تھے، وہ کہتے تھے بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو پھنس گئے. وہ ان کے دلوں کی جو اندر باتیں تھی وہ بھی اللہ نے دور کرنی تھی کہ تم مسلمان ہو، صحیح ہو جاؤ. تو ٹھیک ہے بتا دیا، اور یہ جنگ تھوڑی سی واضح ہو گئی. صحیح ہے نا. چلے جی 155 ان الذین تولوا منکم، جن لوگوں نے اس دن لڑائی سے منہ موڑ لیا تھا، جس دن وہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، تو شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے اور اللہ نے ان کی یہ لغزش معاف کر دی تھی. وہ یقیناً بخش دینے والا اور بہت ہی بردبار ہے. پتہ چل گیا نا، اللہ نے معاف کر دی تھی ان کی جو مسلمان تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے اور جن کا شیوہ یہ ہے کہ اگر ان کے بھائی بند سفر میں گئے ہوں یا لڑائی میں مشغول ہوں اور انہیں موت پیش آ جائے تو کہنے لگتے ہیں اگر یہ لوگ گھر سے نہ نکلتے اور ہمارے پاس ٹھہرے جاتے تو کاہے کو مرتے یا مارے جاتے. اب سن لیں پیچھے بھی جو کافر ہیں، جو جنگ میں نہیں گئے کافر ہیں اور وہ کبھی بھی نہ جاتے، وہ بھی ان کی بات بھی سن لے. اللہ نے کہا جو پیچھے ہے نا وہ بھی کہہ رہے دیکھا شکر ہے ہم نہیں گئے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. ان کی باتیں بھی اللہ نے بتا دی تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں کے لیے داغ حسرت بنا دے. زندگی اور موت کا معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی نگاہ سے چھپا نہیں ہے. اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے یا اپنی موت مر گئے تو اللہ کی طرف سے جو رحمت و بخشش تمہارے حصے میں آئے گی یقیناً وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کی پونجی لوگ جمع کرتے رہتے ہیں. کن کی پونجی جمع کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی. کہ دنیا کی جتنی تم پونجی جمع کرتے ہو پوری دنیا کے بینک بھر لو، اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کی راہ میں مارے جاؤ. اور تم طبی موت مرو یا مارے جاؤ، ہر حال میں ہونا یہی ہے کہ اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے دیکھیں. اور دوسری بات میں آپ سے یہ بھی کہتی جاؤں کہ اللہ سے دعا کر لیں اس وقت کہ اللہ ہمیں جب بھی موت دینا عزت کی موت دینا اور وہ موت دینا جس میں اجر بھی لکھا جائے. آپ کو پتہ ہے گھر بھی عورت کو موت آئے وہ شہادت کی موت بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، کسی ایسی بیماری سے مر جانا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اس وقت یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ جب بھی موت ہے یہ تو عزت کی موت ہے، غیروں کے ہاتھ نہ کریں، اپنے پردے میں موت دیں اور عزت کی موت دیں. آمین. اچھا جی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہونے لگی ہے. فبما رحمت من اللہ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم لوگوں کے لیے اس قدر نرم مزاج ہو. اگر سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. بس ان لوگوں کا قصور معاف کر دو اور اللہ سے بھی ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرو اور اس طرح کے معاملات میں ان سے مشورہ کر لیا کرو. پھر جب ایسا ہو کہ تم نے کسی بات کا عزم کر لیا تو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرو. یقیناً اللہ انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس پر بھروسہ کرنے والے. قربان جائیں اللہ پر. میں تو کہہ رہی ہوں کسی اور پر کیا قربان جائیں، اپنے رب پر ہی قربان جائیں. اور کیا ہم نے قربان جا کے ہو جانا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھا دیا. زخم کھائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے زخم کھائے اور اکیلے رہ گئے. صرف 10 صحابی آگے ہو کے تیر کھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنا ہے نا کہ میرے لوگ مجھے چھوڑ گئے. اللہ کی شان دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے جو نرم مزاج بنایا ہے نا یہ ہم نہیں بنایا ہے. دنیا میں اگر کسی کو اللہ نے اخلاص دیا ہے نا، اخلاص اخلاص وہ اللہ نے دیا ہے. وہ دنیا سے پیاری پیاری باتیں جو کرتا ہے نا کوئی عورت کوئی اور، لوگ اس کے پاس دوڑے چلے آتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے اس کے پاس.
ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلیٰ اخلاص والے جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے. حاجی، عمرہ کرنے والے، نمازی، زکوٰۃ دینے والے سب پیچھے رہ جائیں گے. صرف اخلاق، زبان کو میٹھا رکھنا ہے. یہ ہے تو دیکھیں اللہ کیسے سمجھا رہا ہے کہ نبی آپ کو جو ہم نے اخلاص کا ایک نمونہ بنا دیا ہے نا، یہ ہم نے بنایا ہے. تو اب آپ پتہ کیا کریں، یہ اس لیے لوگ آپ کے پاس دوڑ کے آتے ہیں. اب آپ ان سے اگر بد دل ہو جائیں گے نا کہ یہ جنگ میں بھاگ گئے تھے تو وہ پھر بیچارے کیا کریں گے. آپ دل میں نا کوئی بات رکھنا، ان کو عفو و درگزر کرو. سبحان اللہ. نبی کو بھی بندوں کو معاف کر دو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد ہے 160. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، لیکن اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو بتلاؤ کون ہے جو تمہارا مددگار ہو سکتا ہے. صرف اللہ ہی کی ذات ہے. پس جو مومن ہیں وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وما کان لنبی ان یغل. اور اللہ کا نبی یہ کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ کسی طرح کی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرتا ہے تو جو کچھ اس نے خیانت کی ہے قیامت کے روز چھپا نہیں سکے گا، وہ اس کے ساتھ آئے گی. پھر ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق پورا بدلہ ملنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو. دیکھیں یہ وہی سلسلہ جنگ کا ہی چلتا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے نا، تو کچھ صحابہ جو پہاڑی پر تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں ہمیں ملے گا کہ نہیں، یہ نا وہ سارا یہی رکھ لیں. اللہ نے بتایا کہ خیانت نہیں ہوتی، میرا نبی خیانت نہیں کر سکتا. میرے نبی کو جو چیزیں ملی ہیں وہ دے گا. تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ بیچ میں نبی ہے تمہارے، اور تم نے یہ سوچا کہ جا کے ہم مال غنیمت لے لیں. تو اس لیے اللہ نے ساتھ ہی دیکھے پہلے اپنے نبی کو سمجھایا کہ انہیں معاف کر دو، پھر اگلی بات ان کو احساس دلائی کہ تم لوگوں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا نبی خیانت کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اپنے کندھے پہ بکریاں اٹھائے ہوئے آئے گا اور وہ کہے گا اے محمد مجھے بچا لے. تو وہ یعنی یہ بوجھ نہیں اٹھایا جاتا کیونکہ اس نے اس کی خیانت کی تھی. ایک بندہ آئے گا اونٹ اٹھائے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد مجھے بچا لے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تمہیں کیسے بچا لوں، تم نے یہ خیانت کی تھی. یعنی ہر بندہ جو کی ہے خیانت وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا. کسی نے کسی کی زمین ماری ہے نا، تو ایک زمین اس نے ایک مرلہ ماری ہے، آدھا مرلہ ماری ہے، تو 7 تیوں جتنی زمین اٹھا کے اس کے گلے میں ڈالی جائے گی کہ یہ تم نے خیانت کیوں کی. اللہ اکبر. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم نے کیسے سوچ لیا کہ کوئی نبی بھی میرا خیانت کر سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کر سکتے ہیں. افمان اتبع رضوان اللہ. اچھا اب سب سے بڑا انعام اللہ انہیں دینے لگے ہیں جنہوں نے جنگ کی ہے. کیا ایسا آدمی جس نے اللہ کی خوشنودی کی راہ اختیار کی ہے اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم جیسا برا ٹھکانہ ہو گیا. یعنی اے لوگوں تم نے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے جنگ کر کے. اللہ کے نزدیک لوگوں کے مرتبے ہیں اور جیسے کچھ ان کے اعمال ہیں وہ انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ایک رسول ان میں بھیج دیا جو انہی میں سے ہے. وہ اللہ کی آیتیں سناتا ہے، ہر طرح کی برائیوں سے انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اس نے ہدایت کی راہ ان پر کھول دی ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. دیکھیں اپنے نبی کی بھی پہلے نبی کو سمجھایا، پھر نبی کی تعریفیں، پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ خوش قسمت ہو تمہیں ایک ایسا نبی آیا ہے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے. اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے علاقے میں جو بھی کوئی تمہیں قرآن پڑھاتا ہے نا، جو بھی تمہارے کوئی علماء ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو، تو ان کی قدر کرو کیونکہ وہ ہیں جو تمہیں یہ آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کیونکہ اب وہ لوگ گئے، وہ نبی جو ہمیں آیتیں پڑھ کے سناتے تھے، اب یہ آیتیں پڑھ کے ان کی وجہ سے جو اس سنت پہ چلتا ہے. کون سناتا ہے؟ جو بھی سناتا ہے نا اس کی قدر کرو. اگر اپنے کسی فیصلوں میں پھر اسے بٹھاؤ تو اس کی اس وجہ سے قدر کرو کہ یہ آیتیں ہمیں پڑھ کے سناتا ہے، اس کی بات مان لو. اگر تمہیں بھاری بھی لگتی ہے تو مان لو. یہ ہے وہ سلسلہ چل رہا. اور اگر یہ سلسلے چھوڑ دو گے تو پھر کسی کام کے نہیں. اس لیے مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے علماء کو بہت وہ ذلیل کر رہے ہیں. وہی علماء جو ان کو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ان سے تھوڑی سی کوئی غلطی ہوتی ہے اس پہ پھانسی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کے منہ پر مارتے ہیں. تم یہ تو سوچ لو کہ اس نے تمہیں اللہ کی باتیں سنائی ہوئی ہیں، اور غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. یہ جنگ احد کو ہی دیکھ لیں، یہاں تک کہ نبی کے دل میں بھی کوئی بات نہ، اللہ نے کہہ دیا ہے نبی ان کے دل میں، اپنے دل میں ان کے لیے کچھ نہ رکھنا. تو تم اپنے کسی بندے کو جو تمہیں علماء پڑھ کے سناتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتے، اور ایک دوسرے کے علماء کو گالیاں دیتے ہو، ایک دوسرے کے علماء کو برا کہتے ہو. نہیں یہ وہابی ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ شیعہ ہیں ان کو چھوڑ دو. بھائی وہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جو باتیں تمہیں نہیں پسند تم انہیں چھوڑ دو، لیکن وہ کرتے تو اللہ کی باتیں ہیں نا. سب کی عزت کرو پھر ہی تم مسلمان کامیاب ہو سکتے ہو. بحبل اللہ ہی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بس یہ کام کرو. اس کے بعد ہے 165 ہم نے پڑھ لی ہے. جب تم پر مصیبت پڑی اور یہ مصیبت ایسی تھی کہ اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں تمہارے دشمنوں پر پڑ چکی تھی.
یہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو جنگ ہوئی تھی نا، تو جنگ احد میں جو مصیبت پڑی ہے، تو کوئی بات نہیں، جنگ بدر میں تم نے بھی انہیں بڑا مدولا تھا کہ یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ پڑی. ان سے کہہ دو یہ مصیبت خود تمہارے ہی ہاتھوں آئی، اللہ کے اندازہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اور یہ جو دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں پیش آیا وہ اللہ ہی کے حکم سے پیش آیا، اور اس لیے پیش آیا تاکہ ظاہر ہو جائے ایمان والے کون ہیں اور ظاہر ہو جائے کہ منافق کون ہے. جب ان سے کہا گیا کہ آؤ یا تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمنوں کا حملہ روکو، تو کہنے لگے اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ لڑائی ضرور ہوگی تو ہم تمہارا ساتھ دیتے، ہم تمہارا ساتھ دیتے. یقین کرو جس وقت انہوں نے یہ بات کہی تو کفر سے زیادہ نزدیک تھے بمقابلہ ایمان کے. یہ لوگ زبان سے تو ایسی بات کہتے ہیں جو فی الواقعہ ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. تو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود تم اپنے گھروں میں بیٹھ رہے لیکن اب اپنے بھائیوں کے حق میں کیسے کہتے ہو کہ اگر ہماری بات پر چلتے تو کبھی نہ مارے جاتے. تم کہہ دو اگر تم واقعی سچی ہو تو جب موت تمہارے سرہانے آ کھڑی ہو تو اسے باہر نکال دینا اور بالکل نہ مرنا. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کی نسبت ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ مر گئے، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے خوشحال ہیں. اور جو لوگ ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، ان کے لیے خوشیاں، ان کے لیے خوش ہو رہے ہیں کہ نہ تو ان کے لیے کسی طرح کا کھٹکا ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی ہوگی، اور وہ اللہ کی اور عطیوں سے مسرور ہیں، نہ نیز اس بات سے بھی کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ ایمان والوں کا اجر کبھی اکارت نہیں کرتا. جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا باوجود یہ کہ زخم کھا چکے تھے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کردار اور متقی ہیں. یقیناً ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور وہ لوگ جن سے اب بعض آدمی کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دشمنوں نے بہت بڑا گروہ اکٹھا کر لیا ہے، بات چاہیے کہ ان سے ڈرو، لیکن ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ کا سہارا کافی ہے. جس کا کارساز اللہ ہو تو کیا ہی اچھا کارساز ہے وہ. پھر یہ لوگ بے خوف ہو کر نکلے اور اللہ کی نعمت اور فضل سے شاد کام واپس آ گئے. کوئی گزند انہیں نہ پہنچا، وہ اللہ کی خوشنودیوں میں گامزن ہوئے. اور اللہ بڑا فضل رکھنے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے ساتھیوں سے ڈرانا چاہتا تھا. اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو شیطان کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، فقط اللہ سے ڈرو. جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ رہے ہیں ان کی یہ حالت دیکھ کر تم آرزو خاطر نہ ہو. یاد رکھو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ قانون الہی چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کی بخشش اور نعمتوں میں کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان دے کر کفر کا سودا چکایا ہے وہ اللہ کے کاموں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کے لیے ان کے اعمال کا سبب دردناک عذاب تیار ہے جس سے وہ دوچار ہوں گے. اور یہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ہم مہلت پر مہلت دیتے جا رہے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے. ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ہو جائیں اور انجام کار ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو جائے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایمان والوں کو چھوڑ دے. جس حالت میں تم آج کل اپنے آپ کو پاتے ہو وہ ضرور ناپاک کو پاک سے الگ کر دے گا. اور اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ وہ تمہیں غیب کی خبریں دے، لیکن ہاں وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس بات کے لیے چن لیتا ہے. بس چاہیے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اگر تم ایمان لے آئے ہو اور برائیوں سے بچے تو یقیناً تمہارے لیے بڑا اجر ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے خاص فضل و کرم سے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخیل ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایسا کرنا ان کے لیے بھلائی کی بات ہے. نہیں، وہ تو ان کے لیے بڑی ہی برائی ہے. قریب ہے کہ قیامت کے دن یہی مال و متاع ان کی گردنوں میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کی میراث سب اللہ کی میراث ہے. اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کے علم سے محض مخفی نہیں ہے. بلا شبہ اللہ نے ان لوگوں کا کہنا سن لیا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں. ان قریب جو بات انہوں نے کہی ہے ہم انہی کے لیے لکھ دیتے ہیں. اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ اب پداش عمل میں عذاب کا مزہ چکھو. تم جو کچھ اپنے ہاتھوں اپنے لیے مہیا کر چکے ہو یہ اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہو. اللہ اکبر. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے عہد لے چکا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لیتی ہو، تو تم ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے اللہ کے کتنے ہی رسول روشن دلیلوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے اور بقول تمہارے اس بات کے ساتھ آئے جیسے تم کہہ رہے ہو. پھر اگر تم سچے ہو تو کیوں انہیں قتل کرتے تھے؟ یہ لوگ آج تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تم سے پہلے کتنے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں باوجود اس کے کہ سچائی کی دلیلیں، صحیفے اور روشن کتاب ان کے ساتھ تھیں. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں جو دو یہ آخری میں نے پڑھی ہے نا، ان میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم جو رسولوں کا انکار کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نہ ایسی کوئی قربانی کریں اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ قربانی قبول ہو، ایک آگ آئے اور اس کو وہ ہضم کر لے، کھا لے، ہمیں پھر دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارے پچھلے نبیوں کے ساتھ ہو چکا. وہ کوئی قربانی دیتے تھے تو ان کی قربانی جو ہے نا، جس کی قبول ہوتی تھی ایک آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو نہیں کھاتی تھی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوئی. تو اس سے لوگوں کی حسد اور بغض بھی چلتے تھے. آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھ لیں،
تو ایک بیٹے کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی، ایک کی نہیں ہوئی، تو وہ اس نے اسی حسد میں اسے پھر آخر میں قتل ہی کر دیا تھا. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ نشانی میں دکھا چکا ہوں، تم تو پھر بھی وہ نشانی پیغمبروں کی دیکھ کے میرے نبیوں کو قتل کرتے تھے، تو بتاؤ نا پھر ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ تب تو میں نے یہ نشانی اپنی دکھا دی تھی. اللہ اکبر. سنو بات اصل میں یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت. سنو یاد رکھو ہر جان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے، اور جو کچھ تمہارے اعمال کا بدلہ ملنا ہے وہ قیامت کے دن پورا ملے گا. اس دن جو شخص آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ خواہشوں اور بلبلوں کا کارخانہ فریب ہے. خوب یاد رکھو کہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ تم جان و مال کی آزمائش میں ڈالے جاؤ. یہ بھی ضروری ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب سے تمہیں دکھ پہنچانے والی باتیں سننی پڑے، لیکن اگر تم نے صبر کیا، یعنی مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اور پرہیزگاری اختیار کی اور احکام حق کی نافرمانی سے بچتے رہے، تو بلا شبہ اسلام کی راہ میں یہ بڑے ہی عزم و ہمت کے کام ہے. دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے کہ آج ہم سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اسلام کے خلاف بھی وہاں کام ہو رہے ہیں اب، تو دیکھیں اللہ نے ان کا نام لیا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وقت سارے ظاہر ہے، پتہ ہے کہ یہ کچھ ہونا تھا دوبارہ سے. اب دیکھیں نا انہوں نے یہی کہا ہے کہ مشرکین عرب، اب وہاں بھی تو مشرک ہیں چاہے وہ ایمان والے ہیں، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں تو انہیں مشرکین عرب اللہ کہے. ابھی بھی انہوں نے جو مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے شہر میں، اس شہر میں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، بت بھی بنا لیے، سب کچھ کر لیا، کلب بھی بنا لیے، سارا کچھ ہو گیا نا. تو اسی بات کی دیکھیں اللہ ہمیں کس طریقے سے سمجھا گئے ہیں اس قرآن میں اتنے 100 سال پہلے کہ پھر تم لوگ صبر کرنا اور تم سیدھی راہ پر چلنا. اب کئی لوگ ہوں گے کہ بھئی سعودی عرب جیسا ملک جو ایمان کی جڑ ہے، وہ لوگ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو چلو پھر ہم کیا چیز ہے؟ نہیں، تم لوگ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہنا. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، آیت نمبر ہے یہ 187. جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے ان سے اللہ نے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اسے لوگوں پر واضح کرتے رہنا اور ایسا نہ کرنا کہ اسے چھپانے لگو، لیکن انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑے داموں فروخت کر ڈالا. بس کیا ہی برے وہ دام ہیں جو حق فروشی کے بدلے حاصل کیے گئے. اے پیغمبر اسلام، جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سراہے جائیں جو انہوں نے کبھی نہیں کیے، تو تم ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ آنے والے عذاب سے بچے رہیں گے. نہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اس کے انداز و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. بلا شبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے بعد ایک آتے رہنے میں اور ارباب عقل و دانش کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، جن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں، پھر پکار اٹھتے ہیں اے اللہ یہ سب کچھ تو نے بلا شبہ بیکار و عبث پیدا نہیں کیا. یقیناً تیری ذات اس سے منزہ ہے کہ ایک بیکار کام اس سے صادر ہو. اے ہمارے رب سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ اکبر. ربنا انک من تدخل النار. اے ہمارے رب جو ایسا ہوا کہ تو اسے دوزخ میں ڈالے تو بلا شبہ تو نے اسے رسوائی میں ڈالا اور ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کرنے والے کی منادی سنی جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. پس اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیاں مٹا دے، اور ایسا کر کہ ہمارا انجام نیک کرداروں کے ساتھ کر دے. اللہ اکبر. اب یہ منادی کون کر رہا ہے؟ یہ قرآن منادی کر رہا ہے. قرآن کو پڑھو، اس کی منادی، اس کا اعلان سنو، پھر اللہ سے کہو کہ ہم نے اس منادی کرنے والے کی بات سن لی، کیونکہ اب یہ قرآن ہی ہے ہمارے ہاتھوں میں اور کوئی نہیں ہے. باقی اس کی تفسیر میں ابھی نہیں کر رہی، لیکن اتنی بات بتا رہی ہوں کہ اب بہترین منادی کرنے والا یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو پڑھے اس کو سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. اور قرآن کو پڑھ جانے والا بھولے نہ کبھی. وہ ایسا ہو جائے گا جیسے ایک برتن میں خوشبو پڑی ہے لیکن وہ کپڑے سے بند ہے، خوشبو آ نہیں رہی. اور جو قرآن کو پڑھ کے دوسروں کو پڑھاتا ہے، یاد دلاتا ہے، وہ ایسا جیسے برتن میں خوشبو پڑی ہے اور اس کے اوپر کوئی ڈھکن نہیں، خوشبو میں جا رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے وہ منادی. اس منادی کو سنو، اس قرآن کو سنو. اس کے بعد پھر دعا کر لیں ربنا وآتنا ما وعدتنا. اے ہمارے رب ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی وعدہ فرمایا ہے. قیامت کے دن ہمیں ذلت نہ دو، بلا شبہ تیرا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوا. بس ایسی دعا کرنے والوں کی دعائیں ان کے رب نے قبول کر لی. سبحان اللہ، الحمدللہ. بلا شبہ کبھی کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، مرد ہو خواہ عورت،
تم سب ایک دوسرے کی جنس ہو، لہٰذا نتائج عمل کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے۔ بس جن لوگوں نے راہ حق میں ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، پھر راہ حق میں جہاد کیا اور قتل ہوئے، تو یقیناً ایسا ہوگا کہ میں ان کی خطائیں محو کر دوں گا اور انہیں ابدی باغوں میں پہنچا دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے نیک کمال کا ثواب ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہتر ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کا عیش و آرام کے ساتھ ملکوں سے سیر و گردش کرنا تمہیں دھوکے میں نہ کہیں ڈال دے۔ یہ تھوڑا سا متاع ہے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ذرا خیال کرو کہ جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ہے لیکن جو لوگ، آیت نمبر 198، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ اس حالت میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک کرداروں کے لیے ہے جو اچھی اور خوبی کے ساتھ سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یقیناً اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے اور جو کچھ ان پر نازل ہو چکا ہے سب کے لیے ان کے دل میں یقین ہے، نیز ان کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ ایسا نہیں کرتے کہ اللہ کی آیتیں دنیا کے مال حقیر کے بدلے فروخت کر ڈالیں۔ تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے۔ یقیناً اللہ مکافات عمل کے حساب میں سست رفتار نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مسلمانوں صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بندھ جاؤ اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد، اے افراد نسل انسانی اپنے پروردگار سے ڈرو، وہ پروردگار جس نے تمہیں اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بھی پیدا کر دیا، پھر دونوں سے مردوں اور عورتوں کی بڑی تعداد دنیا میں پھیلا دی۔ بس دیکھو اللہ سے ڈرو جس کے نام پر باہم دیگر سوال کرتے ہو، نیز قرابت داری کے معاملہ میں بے پرواہ نہ ہو جاؤ، یقین رکھو کہ تم پر اللہ نگہبان ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر باہم دیگر سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ ایک دوسرے کو اللہ کے واسطے دیتے ہی ہو نا، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، وہ کہتا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، ہر بات کو پھر اللہ کو لاتے ہو نا، تو پھر اس سے ڈرو، اپنے معاملات میں اس کو لاتے ہو۔ تو پھر اس کے بعد دیکھو بے باپ بچوں کا مال ان کے حوالے کر دو، ایسا نہ کرو کہ ان کی اچھی چیز کو اپنی نکارہ چیز سے بدل ڈالو اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر خرد برد کر لو، یقیناً ایسا کرنا بڑی ہی گناہ کی بات ہے۔ اور دیکھو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم بچوں کے متعلق انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی عورتوں سے جن کے وہ بچے ہیں نکاح کر لو، 3 یا 4 تک کر سکتے ہو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ زیادہ بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر چاہیے کہ ایک بیوی سے زیادہ نہ کرو، پھر جو عورتیں تمہارے ہاتھ آ گئی ہیں ان سے نکاح کر لو۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے ایسا کرنا زیادہ قرین ثواب ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ مرد کہتے ہیں نا کئی دفعہ کہ بھئی ہمیں تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، بڑے شوق سے، اللہ نے کہا ادھر آؤ، 4 شادیاں کرنی یہ ذمہ داری ہے، 4 شادیاں کرنی نا تو ان سے کرو جن کے بچے یتیم ہو گئے، اب ان کی بچوں کی نگہداشت کرو، پھر کرو 4 شادیاں۔ یہ نہیں ہے کہ تم 70 سال کے ہو کے تو ایک کنواری لڑکی سے شادی کرو، پھر تو تمہیں دنیا ہی پیاری ہے نا، تو یہ ذمہ داریاں سمجھ لیں۔ اللہ اکبر۔ اور یتیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیر دیا نا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں نا اتنے اجر ہیں اس کو ملنے اور اتنے گناہ اس کے جھڑنے۔ یتیم کے ساتھ کبھی بے انصافی نہ کرو، اس کے لیے تو آیتیں بے شمار اتر گئی ہیں۔ اور دیکھو مال و متاع کو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، بس ایسا نہ کرو کہ تم کم عقل آدمیوں کے حوالے کر دو۔ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے مال سے ان کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کر دیا جائے اور نیکی اور بلائی کی بات انہیں سمجھا دی جائے۔ دیکھیے اللہ نے کتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں دنیا کی سمجھائی ہیں۔ دنیا میں کامیاب رہو کہ بے وقوفوں والی زندگی نہ گزار کے آ جاؤ میرے پاس کہ چلو ہم نے تو جنت لینی ہے، بس پاگلوں کی طرح زندگی گزار دو۔ نہیں، اپنے مال پر نا، یتیم بچہ پالا ہے نا تو مال اس کے حوالے نہ کر دو کہ اپنا مال ہی گوا دے وہ سارا کچھ، نہیں، اپنے مال پہ کسی اچھے انسان کو کرو اور خود اپنا مال اپنے حوالے رکھو اور طریقے سے استعمال کرو۔ کتنی پیاری پیاری باتیں دیکھیں ہمیں بتائی ہیں اللہ نے۔ اس کے بعد ہے کہ بے باپ بچوں کی حالت پر نظر رکھ کر انہیں آزماتے رہو، مطلب یہ کہ اب تو نے یتیم رکھا ہے نا گھر میں تو اب دیکھتے رہو کتنے سال کا ہو گیا، ساری 25 سال کا بھی ہو جائے تو تم اسے عیش کراتے رہو یتیم ہے، کیوں بھائی؟ بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیم نہیں ہے، بس اس کی پھر شادی کرو اور وہ خود اپنا خرچ اٹھائے یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور فضول خرچی کر کے جلد جلد ان کا مال کھا پی نہ جاؤ اور اس خیال سے کہ بڑے ہو کر مطالبہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس طرح بھی ان کے دن نہ گنوں کے بڑا ہوئے جا رہا ہے، جلدی سے اس کا مال کھا لو، بڑا ہو کے تو یہ ہم سے ڈیمانڈ کرے گا کہ میرے باپ کا تو یہ کچھ تھا، یہ بھی نہیں کرنا۔ دونوں طرف سمجھا دیا، سبحان اللہ، دونوں طرف سمجھا دیا۔ دیکھیں
اور فضول خرچی کرنے کے، اور فضول خرچی کر کے جلد جلد ان کا مال کھا پی نہ جاؤ، اس خیال سے کہ بڑے ہو کر مطالبہ کریں گے۔ ان کے سرپرستوں میں سے جو مقدور والا ہے اسے چاہیے کہ ان کے مال پر اپنے خرچ کا بار ڈالنے سے پرہیز کرے، جو حاجت مند ہو اس میں سے لے سکتا ہے، مگر ٹھیک طریقہ پر بھی۔ جب ایسا ہو کہ ان کا مال ان کے حوالے کرو تو چاہیے کہ اس پر لوگوں کو گواہ کر لو، اور یاد رکھو کہ محاسبہ کرنے کے لیے اللہ کا محاسبہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کیا دو باتیں آخری سمجھائی ہیں کہ جو یتیم ہے نا تو اس کا مال تمہیں ملا ہوا ہے بے حد، تو اپنے قرضے نہ اتارنے لگ جاؤ یتیم کے مال میں سے، نہ اپنا قرضہ اتارو اس مال میں سے، اور